الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، اس کے ذریعے ان کی شہادت ہوئی۔ عام طور پر لوگ حضرت حسین کو محرم میں اچھی طرح یاد کرتے ہیں، لیکن حضرت حسن کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے اور ان کو یاد بھی بہت کم کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات بھی صحیح معنی میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی کے متعلق حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے علمی کارنامے اور ان کی فضیلتیں، اور اللہ کے نبی کے پاس ان کی کیا فضیلت تھی، اللہ کے نبی نے ان کے لیے کیا دعا دی، اور ان کا علمی مقام کتنا بڑا ہے، اور ان کو زہر کیسے ہوا، یہ تمام باتیں آج آئیں۔ پہلی بات، حضرت حسن رضی اللہ عنہ 15 رمضان 3 ہجری کو پیدا ہوئے، اور ان کا نام حسن رکھا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھنے کے بعد اپنا لعاب ان کے منہ میں رکھا، اور 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا گیا۔ ان کے بال کے وزن کے برابر چاندی کو لوگوں میں تقسیم کیا گیا، صدقہ کیا گیا۔ تو اس طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا عقیقہ ہوا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ رنگ روپ کے اندر ایک دم سیم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر نیچے تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین اوپر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر نیچے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات 28 سفر یا ربیع الاول کے اندر ہوئی، اور 50 ہجری یا 49 ہجری یا 51 ہجری کو، یعنی 50 پر 1 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ زہر کے بعد چند دن تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس وجہ سے تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ تو عام طور پر علماء فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں زہر دیا گیا، ربیع الاول کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا ہے، چاہے جون سا بھی ہو، سفر کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو اب آگے کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے چھوٹے آ رہے تھے، تو لڑکتے ہوئے آ رہے تھے۔ لڑکنے کا مطلب کھڑتے تھے، چلنے جاتے، گر جانے جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خطبہ دیتے ہوئے رکا دیا، اور سیدھا جا کر ان کو پکڑ لیے، یعنی لڑکتے ہوئے پکڑ لیے اور ان کو بوسہ دیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یقیناً مال اور اولاد فتنہ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب میں نے خطبہ دے رہا تھا تو یہ میرے دونوں لاڈلے حسن اور حسین لڑکتے ہوئے گرنے جا رہے تھے، تو میری محبت جوش ماری، تو میں فوراً خطبہ چھوڑ کر آ کر ان کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم کر اور ان دونوں سے محبت کر۔ تو اس طرح حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ دوسرے حدیث کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حسن اور حسین کو دونوں کو ران پر بٹھائے،
اور فرماتے تھے کہ اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، میں ان پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان پر رحم کر، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ، بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا دی۔ اس کے اندر بھی حضرت حسن کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اس کے اندر آپ علیہ السلام حسن اور حسین کو اپنے کندھے پر بٹھاتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اور ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ان سے اتنا محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی وہ مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے نفرت کی وہ مجھ سے نفرت کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین سے جو انسان نفرت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی حضرت حسن کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو سجدے میں تھے، تو حسن اور حسین آ کر ان کے پیٹھ پر بیٹھ گئے، پشت پر بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے ان کو دیکھا کہ لمبا سجدہ ہوتے جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے ایک صحابی نے نیچے سے دیکھا، یعنی بغل کے اٹھا کر ایسا دیکھا کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، اتنا لمبا سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو دیکھا تو حضرت حسن اور حسین پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو اتارنے کا ارادہ صحابہ نے کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کے بعد فرمایا جو ان سے محبت کرے تو اس نے مجھ سے محبت کیا۔ تو اس سے بھی حضرت حسن اور حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرض نمازوں کے اور اتنے سارے صحابہ پیچھے پڑ رہے ہیں، فرض نماز بھی ادا ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی ان کے لیے کیا ہے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک اور حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ علیہ السلام اور حسن اور حسین کو اور ان کے ماں باپ یعنی فاطمہ اور علی کو ایک چادر کے اندر لپیٹ لیا۔ چادر کے اندر لپیٹ کر اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان کو ناپاکی سے دور کر اور انہیں اچھی طرح پاک کر دے، بول کر اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن اور حسین، فاطمہ اور علی یہ چاروں کیا ہے اہل بیت کے اندر سے ہیں، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بہتر ہے، یعنی جب بیٹے نوجوانوں کے سردار ہوں تو ان کا باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بھی زیادہ بہتر ہونی ہی چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی، بچوں کی بھی تعریف کی، باپ کی بھی تعریف کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو اپنے پشت پر پیٹھ پر بیٹھا کر دونوں گڑگے اور دونوں ہاتھوں سے کمرے کے اندر چکر لگا رہے تھے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا واہ کیا بہترین سوار ہے تم لوگوں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی اچھے ہیں تو سواری بھی ویسے ہی بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، یعنی حسن اور حسین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ان سے محبت فرماتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھانا یعنی جیسے بچوں کو کاندھے پر بٹھایا جاتا ہے اس طرح بچے کو بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ تو ایک آدمی نے دیکھا، کہنے لگا کہ تمہاری سواری تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوار بھی اچھے ہیں، سواری اچھی ہے تو سوار بھی بہت زیادہ اچھے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو کتنا زیادہ اہمیت دیتے تھے، اپنے بچوں کو تربیت کے لیے کتنا وقت لگاتے تھے۔ اپنے بچوں کو اگر تربیت کرنا ہے تو ان کو وقت زیادہ سے زیادہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میرا بیٹا سردار بنے گا اور سردار بھی ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا لائے گا کہ اس کے ذریعے تو مسلمانوں کے جماعتوں کو ملائے گا، صلح کرائے گا۔
یعنی یہ پیشن گوئی تھی حضرت حسن کے بارے میں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد جب امیر معاویہ کی طرف ایک لشکر تھا، 50,000 کا لشکر ان کا بھی تھا، اور حضرت حسن کا بھی ایک بڑا لشکر تھا، تو دونوں لڑنے کے لیے آ گئے تھے، تو اللہ کے حضرت حسن نے کیا کیا کہ صلح کر لیا کہ اب سے خلافت میں چھوڑ دیتا ہوں، لہٰذا امن و امان کے ساتھ ہمیں مسلمان رہنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت حسن نے دیکھا کہ ایک طرف علی رضی اللہ عنہ، دوسری طرف عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کی جنگ جمل ہوا، اس کے اندر بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، جنگ صفین ہوا، اس کے اندر بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، تو اس طرح صحابہ شہید ہو جائیں گے، مسلمان آپس میں لڑتے رہ جائیں گے، اس لیے حضرت حسن نے کیا کیا کہ خلافت سے دستبردار کی، خلافت کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو صلح کرائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کے بارے میں پیشن گوئی دے دی تھی۔ اس کے بعد یہاں تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تعریف، فضیلتیں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ عبادت میں بھی بہت زیادہ تھے، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا روز کا معمول تھا کہ فجر کے بعد جس جگہ فرض نماز پڑھتے ہیں اسی جگہ بیٹھ جاتے تھے، سورج نکلنے تک وہیں بیٹھتے، اس کے بعد بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے، اس کے بعد اشراق پڑھنے کے بعد لوگوں سے ملاقات کرتے، جو بھی بات چیت ملاقات کرنے کے لیے آئے ان سے ملاقات کرتے، اس کے بعد پھر اہل بیت اور امہات المؤمنین حضرت عائشہ اور دوسرے بھی جو بھی اس وقت موجود تھی ان سے ملاقات کرتے، جاتے اور ان کو سلام کرتے، ان کو تحفے تحائف وغیرہ پیش کرنا ہو تو ان کو پیش کرتے، ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں پوری کرتے تھے۔ تو اس طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ روزانہ کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ عبادت کے اندر بھی بہت زیادہ لمبا ہاتھ ان کا تھا، عبادت بہت زیادہ گزارتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت سخی بھی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ہر سال، یعنی جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان صلح ہو گئی تو امیر معاویہ ہر سال 4 لاکھ یا 6 لاکھ ان کو ہدیہ پیش کرتے تھے، اور حضرت حسن جا کر ہمیشہ ہر سال لے کر آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی وجہ سے حضرت حسن نہیں جا سکے تو ایک آدمی ان کی مدد کے لیے آیا، ایک آدمی حضرت حسن کے پاس آ کر مدد چاہی کہ بھائی مجھے کچھ مدد کر دو، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ اس سال آپ کا ہدیہ نہیں آیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھے اور فرمایا کہ لوگوں مخلوق سے پوچھنا چھوڑ دو، مخلوق سے نہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دعا سکھلائی، تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کبھی بھی امیر معاویہ کے پاس نہیں گئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ خود ہر سال ان کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے، ان کو جو بھی ہدیہ کی ضرورت ہوتی تھی ان کو ہر سال بھیج دیا کرتے تھے جو ان کا حصہ ہوتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور جو حضرت حسن کو ہر سال جو امیر معاویہ 4 لاکھ یا 6 لاکھ درہم دنانیر دیتے تھے تو وہ سب کے سب خیرات کے اندر گزار دیتے تھے، سب کے سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اس سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسرا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو ایک باغ کے اندر ایک سیاہ فام غلام، یعنی ایک کالا غلام روٹی کھا رہا تھا، اس کے پاس ایک کتا تھا، ایک نوالا یہ خود کھاتا اور ایک نوالا کتے کو کھلاتا تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کرنے پر کون سی چیز تجھے مجبور کی ہے، حالانکہ تو غلام ہے، تجھے کھانے کے لیے صحیح معنی میں نہیں ہے، تو کیوں اس طرح کرتا ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ اس کتے کے سامنے اسے دیے بغیر کھانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا یہی ٹھہرے رہے، میں آنے تک کہیں نہ جانا۔ یہ کہہ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس کے مالک کے پاس گئے، غلام کے مالک کے پاس جا کر اس غلام کو خرید لیا، اور ساتھ جس باغ میں وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اس باغ کو بھی خرید لیا۔ خرید کر آ کر حضرت حسن نے کہا کہ بھائی آج سے تو آزاد ہے اور یہ باغ بھی تیرے لیے ہدیہ ہے۔ تو وہ غلام نے بھی کیا کیا کہ اس جو باغ ان کو ہدیے میں ملا تھا وہ غلام نے وہی باغ صدقہ کر دیا۔ تو حضرت حسن نے پوچھا کہ کیوں اس طرح کرتے ہو؟
تو اس آدمی غلام آدمی نے کہا جس کے خاطر تم نے مجھے آزاد کیا، مجھے ہدیہ کیا، اسی کے خاطر میں نے کیا ہے اس باغ کو دوبارہ میں نے صدقہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت وہ غلام بھی کیا ہے اللہ کے واسطے آزاد کیا تھا، اور حضرت حسن بھی اللہ کے واسطے باغ کو کیا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے تھے۔ تو اس سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی علمی کارنامہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹا راستی کیا ہے، راستی کسے کہتے ہیں؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا بری بات کو اچھی بات سے دور کرنے کو کہتے ہیں۔ کوئی بری بات ہے اس کو کیا ہے اچھے طریقے سے دور کرتا ہے، اچھی بات کے ذریعے دور کرتا ہے، تو اسے راستی کہتے ہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا، بیٹا شرف کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا خاندان کے ساتھ نیکی کرنا اور گناہ کے بار کو برداشت کرنا، کیونکہ خاندان کے ساتھ چاہے تم جتنا بھی اچھا کرو وہ ہمارے پیٹھ پیچھے کیا ہے برائی کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اسی کو شرف کہا جاتا ہے کہ ہم خاندان والے ہمارے ساتھ برا کرتے ہی رہے لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ اچھا کرنا، تو اس کو شرف کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا جواں مردی کیا ہے، جواں مردی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا آدمی کا پاک دامن ہونا اور اپنی اصلاح کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواں مردی۔ جواں مردی مطلب ہمارے لفظوں میں بولنا ہے، مرد مانا بولتے نا ایسا، تو جواں مردی ہمت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت حسن نے کہا آدمی کا پاک دامن ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، کسی غلط عورت کے پاس نہیں جانا، غلط عورت کو نہیں چھیڑنا، غلط عورت کو نہ دیکھنا، اور کیا ہے اپنی اصلاح کرنا، اسے جواں مردی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹا کمینگی کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا معمولی بات کو سوچنا اور حقیر چیز کو روکنا، یعنی چھوٹی سی بات ہے اسے اتنا لمبا کرنا نہیں، سوچتا ہے اس کے بارے میں کھریشتا ہے، سوچتا ہے، لمبا چوڑا کر لیتا ہے، اور کوئی انسان کوئی چیز پوچھے تو دیتا بھی نہیں، چاہے معمولی سی چیز ہو، جیسے کوئی آدمی آ کر بولا انگڑپا دے با تو انگڑپا بھی دیتا نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کمینگی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا ملامت کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا انسان اپنے آپ سے بچنا اور دلہن کو قربان کرنا، یعنی اپنے کے سیلفش، جسے ہمارے لفظوں میں بولنا ہے تو سیلفش کہا جاتا ہے، تو اسے ملامت کہتے ہیں کہ اپنے واسطے اپنی بیوی کو قربان کر رہا ہے، اپنی دلہن کو قربان کر رہا ہے، تو اسے ملامت کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹا سخاوت کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا تنگی اور آسائش میں خرچ کرنا، تنگی ہے پھر بھی تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، خوشحالی ہے، اچھی زندگی ہے، جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اسے کیا ہے؟ سخاوت کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بخل کیا ہے؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا جو تیرے پاس سے ہے اسے فضول سمجھنا، یعنی اپنے پاس جو ہے اسے کیا ہے بیکار سمجھتا ہے، اور جو تو خرچ کرتا ہے اسے ضائع سمجھتا ہے، یعنی بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، پیسے ویسٹ کرتا ہوں میں، پیسے بیکار کرتا ہوں میں، یہ سمجھ رہا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بخالت کہتے ہیں، بخیل کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اخوت کیا ہے؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا سخی اور آسائش میں وفا کرنا، یعنی سخی ہے، اچھا پوزیشن ہے، اس وقت بھی سختی ہے، اچھا سختی ہے، تنگ دستی ہے، اس وقت بھی آسائش، اچھا پوزیشن ہے، آرام ہے، اس وقت بھی کیا ہے؟ وفا کر رہا ہے۔ اچھا یعنی انسان کے حالات برے ہیں تب بھی اس کے ساتھ اچھی دوستی کر رہا ہے، انسان کے حالات برے اچھے ہیں تب بھی اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، تو اسے وفا کہتے ہیں، اسے اخوت کہتے ہیں۔ تو اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں اگر مل کر رہتا ہے تو اسے اخوت کہا جاتا ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بزدلی کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوست پر جرأت کرنا، دشمن سے پیچھے ہٹنا، یعنی دوست کے سامنے تو کیا ہے لڑتا ہے، کیا پڑے وہ گالا دینا، ہمت دکھاتا ہے اس کے سامنے، لیکن دشمن آیا ہے تو پیچھے پلٹ کو بھاگ جاتا ہے،
تو اسے کہتے ہیں بزدلی، یعنی اپنے گھر کے اندر تو شیر بنتا ہے، باہر آئے تو بلی بن جاتا، بولتے نا اسے، گھر والے کے سامنے تو شیر ہے، اندر کے باہر آیا تو سبھی بلی بن جاتے نا، تو اسے کہتے ہیں بزدلی۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹا غنیمت کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا تقوی میں رغبت اور دنیا سے بے رغبتی کرنا۔ تقوی کے اندر کیا ہے؟ الرغبت کرنا، رغبت کرنا یعنی اس کے اندر انٹرسٹ ہونا، اسے چاہنا، اسے تقوی کو چاہتا ہے تو اسے غنیمت کہتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے، دنیا سے انٹرسٹ نہیں ہے، دنیا سے لگاؤ نہیں ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غنیمت کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹا توانگری کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا نفس کو اس چیز پر راضی ہونا جو اللہ نے دیا ہے، جو بھی اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس میں راضی ہوں، اسے توانگری کہتے ہیں، اور چاہے وہ تھوڑی ہو۔ سب سے بڑی توانگری یہ ہے کہ دل کی مالداری ہونا چاہے، دل کا بے نیاز ہونا چاہے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا فقر کیا ہے؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا نفس کا ہر چیز میں دلچسپی لینا۔ نفس کیا ہے؟ ہر چیز کو لیتا ہے، وہ چھوٹی چیز ہے وہ بھی ہونا، وہ ہوئے وہ بھی ہونا، وہ دکھا وہ بھی ہونا، ہر چیز ہونا، اس کو فقر کہا جاتا ہے، غریبی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ قوت کیا ہے؟ قوت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا شدید جنگ میں مضبوط ترین آدمی سے جنگ کرنا، یعنی سخت لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت کیا ہے سامنے والا کیا ہے مضبوط ترین آدمی ہے، بہت ہی طاقتور انسان ہے، اس کے ساتھ لڑنے کو قوت کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ذلت کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا سچائی کے وقت گھبرا جانا، سچائی کا مومنٹ ہے اس وقت گھبرا جاتا ہے تو اسے ذلت کہتے ہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا جرأت کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا ہمسروں کے ساتھ ملنا، ہمسروں کا ملنا، یہ کیا ہے؟ جرأت ہے۔ ہمسر یعنی اپنے ساتھی ملنا یا گھر اڑوس پڑوس کے لوگ ملنا، اسے ہمسر کہا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کلفت کیا ہے؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا بے مطلب بات کرنا، یعنی بکواس کرتا ہے، کیا بھی پامنی دمنی خالی واقعہ سے واقعہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلفت کہتے ہیں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بزرگی کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا تاوان ادا کرنا، یعنی ٹیکس ادا کرنا، ٹائم پر ادا کرنا، ٹیکس کی چوری نہ کرنا، اور جرم کو معاف کرنا، یہ کیا ہے؟ بزرگی۔ بزرگی یعنی بڑپن کی نشانی ہے، یہ آدمی بڑا ہے، ٹائم پر ٹیکس بنتا، غلطی ہوئی تو بھی معاف کرتا، بولتے نا، اسے بزرگی کہا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا عقل کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا ہر وہ چیز جس کی تجھ سے رکھوالی مطلوب ہے اس سے دل کو محفوظ رکھنا، یعنی جو بھی چیز ہمارے لیے یہ مجھے محفوظ کرو، یہ حفاظت کرو، یہ میری حفاظت کرنے کی چیز ہے کہا جاتا ہے، تو اسے کیا ہے؟ عقل کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی چیز یاد رکھنا، کوئی چیز ڈیلیٹ کرنا، اچھی باتیں یاد رکھنا، بری باتیں ڈیلیٹ کرنا، اچھا ٹائم یاد رکھنا، برے ٹائم کو بھول جانا، اس طرح یعنی برے لوگوں کو بھول جانا، اسے کیا ہے؟ عقل کہا جاتا ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا حماقت کیا ہے؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے امام سے دشمنی کرنا اور اس سے اونچی بات کرنا، یعنی اپنا امام جو نماز پڑھا رہا ہو اس سے کیا ہے؟ اونچی بات کرنا، اور کیا ہے؟ دشمنی کر لینا، کیا بھی ریزن نہیں پھر بھی دشمنی کر لیتے ہیں، تو اسے کیا ہے؟ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حماقت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ثنا کیا ہے؟ ثنا جس کا لفظی معنی ہے تعریف، تو یہ کیا ہے؟ تو حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اچھائی کو کرنا، برائی کو چھوڑنا، اچھا جو کام ہے اسے کرنا، اسے ثنا کہتے ہیں، برائی کو چھوڑنا، اسے بھی ثنا کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا دانائی کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا طویل بردباری کرنا، یعنی نرمی کا اختیار کرنا ایک لمبی مدت تک، تو اسے بردباری کا دانائی کہتے ہیں۔ اور حکمرانوں سے نرمی کرنا، جو لوگ حکمرانی جو سیاست کے لائن سے تعلق رکھتے ہیں یا کیا ہے لائر ہو، پولیس ہو، جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرنا، اور لوگوں سے بدظنی سے بچنا، یعنی لوگوں سے گمان کر لیتے بیٹھا ان کا جاتا ہے، ان کا سے آتا ہے، ان کیا کرتا ہے، اس طرح بدظنی نہ کرنا، تو یہ کیا ہے؟ دانائی اس کو کہا جاتا ہے۔
پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا شرف کیا ہے؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا بھائیوں کا اتفاق، پڑوسیوں کی حفاظت۔ بھائیوں کے درمیان اتفاق ہو تو پڑوسیوں کی حفاظت ہو تو اسے شرف کہا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر بھائیوں کے درمیان اتفاق بہت کم پایا جاتا ہے۔ بھائیوں کے درمیان اتفاق ہونا ہے تو ماں باپ اگر مضبوط ہونا ضروری ہے، ماں باپ صحیح ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ صحیح ہوں گے تو بھائیوں کے درمیان اتفاق ہوگا، ماں باپ صحیح نہیں تو بھائیوں کے درمیان اتفاق صحیح نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیوقوفی کیا ہے؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کمینوں کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی مصاحبت کرنا۔ یعنی بیوقوفی کیا ہے؟ کمینوں کے ساتھ کیا ہے؟ دوستی کر رہا ہے، کمینوں کے ساتھ ان کی بات مان کر چل رہا ہے، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ان کو فالو ہو رہا ہے، اور گمراہوں کو مصاحبت کر رہا ہے، یعنی گمراہ جو غلط راستے ہیں ان کو دوست بنا رہا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیوقوفی کہتے ہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا غفلت کیا ہے؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا مسجد کا ترک کرنا اور کیا ہے؟ قاضی کی اطاعت کرنا اور فسادی کی اطاعت کرنا۔ تو مسجد کو ترک کر رہا ہے، یعنی مسجد کو آتا نہیں ہے، کئی کو آتا نہیں ہے، مسجد والے سے بننا نہیں، امام سے بننا نہیں، مسجد کے مصلیوں سے لڑ لیا ہے، اس لیے مسجد کو ترک کر رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ فسادی، یعنی جو لوگ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ اطاعت کر رہا ہے، ان کی بات سن کو چلتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے غفلت کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا محرومی کیا ہے؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے حصے کو چھوڑ دینا جب اسے پیش کیا گیا ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان آپ کے پاس آ کر 1000 روپے دے رہا ہے، پیش کر رہا ہے، تمہیں کیا نکو مجھے نکو بول کر ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محرومی کہتے ہیں۔ آپ کے پاس آ کر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک جوڑا کپڑے لے لو، تو تمہیں ہے نا اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں محرومی، تو اسے محرومی کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سردار کون ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مال کے بارے میں احمق ہے اور اپنی عزت کو حقیر سمجھنے والا جسے گالی دے۔ مطلب یہ ہے کہ مال کے بارے میں احمق ہے، یعنی صحیح معنی میں کیا ہے؟ مال کا حساب کتاب نہیں رکھتا ہے، بلکہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، صحیح حکمرانی کرتا ہے، صحیح انصاف کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو اسے سردار کہتے ہیں۔ اور اپنی عزت کو حقیر سمجھنا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اتنا ملتا ہے کہ اپنا میں اتنا بڑا آدمی، میں کئی چھوٹے آدمی سے ملنا، میں کئی چھوٹے لوگوں سے رہنا، ایسا نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے نفس کو گالی دے رہا ہے۔ اپنے نفس کا کہنا یہ کیا ہے؟ ایسا اپنے آپ کو کیا ہے؟ چھوٹا سمجھ رہا ہو تو اسے سردار کہتے ہیں۔ اتنی باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوالات پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا میں آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہالت سے سخت تر فقر کوئی نہیں ہے، یعنی جہالت سے بڑھ کر غریبی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ سب سے بڑی غریبی کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اس کے بعد دوسری بات فرمائی عقل سے بہتر کوئی مال نہیں ہے، سب سے بڑا مال کوئی ہے تو وہ عقل ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری بات فرمائی تکبر سے زیادہ وحشتناک تنہائی کوئی نہیں، یعنی انسان کے اندر تکبر ہے تو اس سے بڑی وحشتناک کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا مشاورت سے بڑھ کر کوئی قابل اعتماد نہیں۔ مشاورت یعنی مشورہ کرنا، آپس میں مشورہ کرنا کسی بھی چیز میں ہو، اس سے بڑی قابل اعتماد بھروسے کی بات کوئی نہیں۔ سب سے بڑی بھروسے کی بات کیا ہے؟ مشورہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں، تدبیر اختیار کرنا، پلاننگ کرنا۔ تدبیر کرنا بولے تو پلاننگ کرنا، چاہے یہ اب کوئی کام کرنے جا رہا ہو، اس کا فائدہ ہو تو یہ استعمال کروں گا، نقصان ہو تو ایسا کام کروں گا، جو پلاننگ ہوتا ہے اسے تدبیر کہا جاتا ہے۔ تو کہ تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا حسن اخلاق سا کوئی حسب نہیں ہے۔ سب سے اچھا خاندان کون سا ہے بولے تو جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اچھے خاندان والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا روکنے جیسی کوئی تقوی نہیں ہے، یعنی تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز روکنے کی نہیں ہے۔ تفکر جیسا کوئی عبادت نہیں ہے، غور و فکر کرنا، ہر چیز کے اندر غور و فکر کرنا یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حیا جیسا کوئی ایمان نہیں ہے، ایمان سب سے بڑا ایمان کیا ہے؟ انسان کے اندر حیا کا ہونا، یہ سب سے بڑا ایمان ہے۔ دوسرے احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا
क्या है, निस्फ ईमान, आधा ईमान क्या है, हया है, इंसान के अंदर हया होना। तो इस तरह, और दूसरे हादीस के अंदर भी फरमाया गया कि इंसान के अंदर हया का होना वो क्या है, ईमान का एक शाख है। इस तरह बहुत सारे अहादीस हैं। उसके बाद फरमाया कि ईमान की चोटी सब्र है, यानी वो ईमान का सबसे बुलंद ऊंचा मर्तबा, ऊंचा पहाड़ के सबसे ऊपर जगह जो होता है उसे चोटी कहा जाता है। तो वो क्या है, ईमान का क्या है, सब्र है। और सबसे बड़ा मुश्किल चीज क्या है, उसके बाद यहाँ तक फायदे की चीजें बताई। उसके बाद बतलाया बात की आफत झूठ है, यानी अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो बात उसके लिए आफत बन जाती है। और इसी तरह इल्म की आफत क्या है, निस्यान है। कोई इंसान क्या है, भूल जाता है, तो इल्म भूल जाता है तो वो उसकी आफत क्या है, इल्म की आफत है। निस्यान, भूल जाना क्या है, इल्म वालों के वास्ते आफत है। और क्या है, दूसरी आफत क्या है, अखलाक, बद अखलाक होना इल्म वालों के लिए आफत है। अगर कोई इंसान बद अखलाक हो रहा है तो ये आफत है उसके वास्ते। इबादत की आफत सुस्ती है, सुस्ती अगर कोई इंसान कर रहा है तो उसकी इबादत के लिए आफत है, मुसीबत है। और डेंग मारना मतलब धोखा देना, या क्या है, कोई चीज रखे तो हल्लू पीछे से निकाल लेना, इसे कहा जाता है। तो अगर ये क्या है, शराफत की आफत है, यानी कोई इंसान शरीफ समझकर आपको कुछ चीज ला कर दिया तो मैं हल्लू उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, डेंग मारना कहा जाता है। तो ये उसकी मुसीबत है। शुजाअत की आफत नाफरमानी है। नाफरमानी यानी जो बोले कि वो सुने सर का दूसरा काम कर रहा है, तो ये शुजाअत की आफत है। सखावत की आफत एहसान है, यानी अगर कोई इंसान दूसरों पर एहसान कर रहा है, सखावत कर रहा है, लेकिन क्या है, जतला दे रहा है, लोगों को बतला दे रहा है, तो ये एहसान जतलाता है, तो ये क्या है, सखावत की आफत है। और इसी तरह खूबसूरती की आफत तकब्बुर है, यानी अगर कोई इंसान क्या है, खूबसूरत है तो उसके ऊपर से उन तकब्बुर किया तो उसके लिए वो मुसीबत बन जाएगी वो खूबसूरती। मोहब्बत की आफत फखर है, यानी अगर कोई इंसान मोहब्बत कर रहा है तो उस मोहब्बत वो फखर करता है तो उसके लिए वबाल बन जाती है, आफत बन जाती है। तो यहाँ तक फरमाई। उसके बाद फिर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं। उसके बाद फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरे बेटे, जिस शख्स को तू हमेशा देखता है उसे हक़ीर ना समझ, यानी जिसे डेली देखना होता है, जिनसे मुलाकात करना होता है, उसे हक़ीर ना समझ, लो क्लास यानी लो मेंटालिटी, लो आदमी, इस तरह ना समझ। अगर तेरे से बड़ा दर्जे का है तो बाप समझ, अगर तेरे लेवल का है तो भाई समझ, तेरे से छोटा है तो बेटा समझ। बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को यह नसीहत फरमाई। उसके बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दिया गया। किसने दिया, इसके बारे में हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खुद फरमाते हैं कि जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, जहर दिया गया, तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास आए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको किसने जहर दिया है? तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भाई मुझे बहुत मर्तबा जहर दिया गया, लेकिन इस मर्तबा जो जहर दिया गया बहुत तकलीफ देती है। तो तबीब कहते हैं कि इनके जहर ने उनके अंतड़ियों को काट दिया है और उसकी वजह से उनको क्या है, खून की उल्टियां होती थी। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि भाई आपको किसने जहर दिया है? तो हजरत हुसैन ने पूछा कि भाई आपको किसने जहर दिया है? तो हजरत हसन ने कहा कि मेरा गुमान एक के ऊपर है, उनीच है तो अल्लाह ताला उसका बदला ले लेगा, उन नहीं तो मासूम के ऊपर मैं इल्जाम लगाने वाला ठहरूंगा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताता। बोलकर हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। अब जो लोग बहुत सारे मुकर्रिरीन क्या कहते हैं, अब यहाँ पर मसला ये है कि उनको जहर क्यों दिया गया? तो फरमाते हैं एक सियासत की वजह से, यानी किसी भी सियासत के अंदर, यानी जैसे राजकीयम बोलते हैं ना हम लोग, तो उसके अंदर कुछ राजकीयम चला जिसकी वजह से हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दिया गया। अब जहर क्यों दिया गया? तो ये राजकीयम की वजह से। किसने दिया? तो बाज़ लोग कहते हैं कि अमीर माविया ने दिलाया है। हालांकि अमीर माविया और हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, जैसे कि अभी मैंने शुरू में वाकया भी बताया कि हर साल अमीर माविया उनको क्या है, तोहफे तहाइफ वगैरह दिया करते थे और हजरत हसन कबूल भी करते थे। तो इससे मालूम होता है कि उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी।
دوسرا کیا ہے حضرت حسن، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے کیا ہے ان کے بیوی سے لالچ دیا کہ اگر تم حضرت حسن کے بیوی کو لالچ دیا یزید نے کہ تم اگر حضرت حسن کو زہر دو گے تو میں تم سے شادی کروں گا، یہ آفر اس نے دیا تھا۔ تو حضرت ان کی بیوی نے جودہ نے زہر دے دیا، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر بانڈنگ صحیح ہوتا، یعنی اگر صحیح میں ان کی بیوی زہر دے کر رہتی تو حضرت حسین کو معلوم ہوتا تھا، کیونکہ دیور ہے، معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعد میں چل کر یزید نے، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد امیر معاویہ 10 سال تک زندہ رہے، ابھی یزید گورنر بھی نہیں بنا، امیر بھی نہیں بنا، کچھ بھی نہیں بنا، نارمل ایک کامن پیپل تھا، تو نارمل انسان تھا وہ آدمی، ان کو زہر دلانے کے واسطے کوئی دشمنی کی چیز بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یزید نے بھی حضرت حسن کو زہر نہیں دلایا۔ ہاں حضرت حسین کے ساتھ یزید کا معاملہ الگ ہے، تو یزید نے بھی حضرت حسن کو زہر نہیں دلایا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا وصیت کی اپنے بھائی حضرت حسین سے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، مجھے میرے نانا کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اگر کوئی لڑائی کا جنگ چھڑ جانے کا اندیشہ ہو تو مجھے میری ماں حضرت فاطمہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو لہٰذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب ان کا انتقال ہو گیا، خون کے الٹیاں ہوئی، انتڑیاں منہ سے باہر آ گئی، تو اس طرح ہوا، تو اس کے بعد ان کو نہلا دھلا کر کفن دے کر لے جا رہے تھے دفن کرنے کے لیے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفنانے کے لیے۔ تو بنو امیہ کے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہرگز نہیں، دفن کرنے نہیں دیتے بول کر۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ پورا ریڈی تھے لڑنے کے لیے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو یاد دلائے کہ بیٹا آپ کے بھائی نے یہ وصیت کی تھی، جنگ چھڑ جائے تو ان کو جنت البقیع کے اندر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی بات مان کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، تو اس کے بعد ان کو لے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں دفن کر دیا گیا۔ جنازے کی نماز سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، حضرت حسین نے نہیں پڑھائی بلکہ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد کے اوپر کے حصے میں چڑھے اور لوگوں میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ لوگوں، آج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کا انتقال ہو گیا ہے، بس تم کیا ہے گریہ کرو۔ تو یہ بات حضرت ابو ہریرہ نے کہا، تو پھر ان کے جنازے پر جنت البقیع کے اندر اتنے لوگ شامل ہوئے کہ کسی چیز کے جیسے بالو ڈالے تو بھی نہیں جھڑتا بولتے نا، اس کے تو جیسے بولتے نا تیلگو میں محاورہ ہے کہ بالو ڈالنے پر بھی نہیں گرتا بول کر اتنے پبلک ان کے جنازے کے اندر شامل تھی۔ اور کیا ہے مدینے کے لوگ 7 روز تک ان کے انتقال کے اوپر گریہ زری کی، اور بنی ہاشم کے لوگ 1 مہینے تک نوحہ کرتے رہے، یعنی روتے رہے، اور بنی ہاشم کی عورتیں کیا ہے 1 سال تک کیا ہے ان کے اوپر ماتم کیا، سوگ منایا، اور 50 پر 8 سال کی عمر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کچھ کارگزاریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔